انتخابی نشان لیا گیا. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی, آج انہوں نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے. ابھی تک کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آئے ہیں, میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن اور چیف الیکشن کمشنر راؤف حسن صاحب موجود ہے. راؤف صاحب بہت بہت شکریہ. پہل تو بتا دیجئے گا سر, آج خوشی ہے, جشن ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیڈ آفس ہے اسلام آباد میں, یہاں پہ سارا پاکستان سڑکوں پہ ہے جی. صرف ہیڈ آفس کی بات نہیں ہے, سارا پاکستان سڑکوں کے اوپر. آپ پشاور کی جو فوٹیجز آئی ہیں, مردان کی آئی ہیں, وہ دیکھیے ذرا, کراچی کی فوٹیجز دیکھیے, آل آؤٹ آن دی اسٹریٹ سیلیبریٹنگ. ابھی تک کا جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں, اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے 125 نشستیں حاصل کر چکے ہیں. 132 نشستیں جو ہیں وہ اس وقت وہ انسرماؤنٹیبل لیڈ ہے جس میں ہمارے پاس ہے, اس میں 132 سیٹوں. سر کوئی ریگنگ وغیرہ کے حوالے سے کوئی شکایت آئی ہو یا کوئی آپ جی, وہ سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی ان کا سسٹم ایز یوزول بیٹھ گیا ہے اور ریزلٹس پچھلے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے بہت سلو ہوئے ہیں, ورچولی کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے. ابھی ہمارے جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, میں بھی ان دا نیکسٹ 10 منٹس میں بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے جا رہا ہوں. اور ہم الیکشن کمیشن کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی ٹیمپرنگ ہوئی اس اسٹیج کے اوپر ریزلٹس میں, تو اس کو نہ ہم قبول کریں گے نہ ہی پاکستان کے عوام قبول کریں گے. اور یہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ پاسٹ میں جو وہ کرتے رہے ہیں کہ جی جس کو چاہا جتا دیا, جس کو چاہا ہرا دیا. ہم نے 2 سال ریاست کی فسطائیت اور جبر برداشت کیا ہے اور پاکستان کے عوام بولے ہیں. پاکستان کے عوام نے لاؤڈ اینڈ کلیئر مینر میں یہ بتایا کہ جی ان کا ٹرسٹ عمران خان کے میں ہے اور پی ٹی آئی میں ہے. اور ہم یہ ریزلٹس سامنے آ چکے ہیں اور ان کو ریورس کرنا اب الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے, اور ان کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان ریزلٹس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں. راؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی تھی, اس اسٹریٹجی کے مطابق الیکشن لڑا ہے. آج ہم نے دیکھا انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی, جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جو ٹیلی فون سروس تھی, سم کی سروس تھی, وہ بند کر دی گئی تھی. سر ابھی تک بند ہے جی, ابھی تک انٹرنیٹ بند ہے جی. اور وہ آبویسلی اس کے پیچھے ہڈن موٹیوز ہیں, اور وہ ہڈن موٹیوز یہ ہیں جی کہ وہ اس کو ٹیمپر کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیتے. لیکن ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ہم وارن کرتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ اس قسم کا کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ جو آپ 132 لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت چکے ہیں, یہ سارے آپ کے لوگ تھے؟ یہ عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیے تھے؟ سب ہمارے لوگ ہیں جی, انڈیپینڈنٹلی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, بیکاز ہم سے ہمارا سمبل لے لیا گیا تھا. لیکن یہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں اور وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. کوئی آج گرفتاری ہوئی ہو, کوئی آپ کے پاس یہاں پر ٹیمز بیٹھی تھی, کوئی گرفتاری ہوئی ہو یا کوئی روک تھام کی گئی ہو, اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے. انٹرنیٹ کا بند کرنا جو وہ ان اٹ سیلف سب سے بڑا پرابلم ہے. جو ہماری ٹوٹل کمیونیکیشن لائنز جو وہ ختم ہو گئی ہیں. ہمارے اوپر ہمارا جو فیسیلیٹیشن یونٹ ہم نے اوپر جو ہمارا فنکشن کر رہا تھا وہ وہاں وہ نہیں فنکشن کر سکا, بیکاز ٹیلی فون لائنز بھی بلاک کی ہوئی ہیں, نیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے وہ فنکشن نہیں کر سکا. سو بیسیکلی ہم کو کرپل کرنے کی کوشش کی گئی ہے آج کے دن میں بھی. اگر آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ ہوتا اور خان ہوتا تو پھر کیا نتیجہ ہوتا سر؟ دیکھیں, پاکستان کے عوام نے تو اپنا جو اوپینین ہے وہ بتا دیا, بلے یا بلے کے بغیر بھی بتا دیا. بلہ ہوتا تو آسان ہوتا, اتنی محنت نہ کرنی پڑتی, شاید اس سے بھی زیادہ سیٹیں مل جاتی. لیکن بہرصورت پاکستان کے عوام تو دے ہیو آلریڈی اسپوکن. اگر خان صاحب ہوتے تو اس سے بھی زیادہ سیٹ. بالکل, خان صاحب کی ذات اگر ہوتی پھر تو شاید ان کو 2 سیٹیں بھی نہ ملتی پورے ملک میں. خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے اڈیالہ جیل میں, کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی میسج پہنچایا ہے کسی کے تھرو کہ ہم جیت چکے ہیں؟ ان کو میرا خیال میسج پہنچ چکا ہوگا جی اس وقت تک. تو یہ بتائیے گا کہ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ اس سے بلہ لے لیا گیا ہے, کیسے حکومت بنائے گی؟ وہ ہمارے پاس بیک اپ اسٹریٹجیز ہیں جی, وہ آپ کو وقت آنے کے اوپر پتہ چل جائے گا. کتنے اگر خدا نخواستہ ریگنگ ہوتی ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, روڈوں پہ آئے گی؟ وہ پھر ہماری ٹیم بیٹھے گی, ہماری لیگل ٹیم اور ہماری پولیٹیکل ٹیم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں. پھر پولیٹیکل پارٹی تو لازمی بات ہے کہ جی ہم پرامن طریقے سے جتنے بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ہم ایکسرسائز کریں گے. راؤف صاحب 31 سال خان صاحب کو سزا دی ایک ہفتے میں, مختلف 3 کیسز میں, 10 سال 14 سال 7 سال. اس کے باوجود آپ کا ووٹر نکلا گھروں سے, سروس بند ہونے کے باوجود, روک تھام ہونے کے باوجود نکلا. یہ کیا خاص وجہ ہے سر, کیا خاص لگاؤ ہے؟ دیکھیے, انہوں نے 3.25 سال خان صاحب کو حکومت کرتے دیکھا ہوا ہے, اور ان کو اس چیز کا باور علم ہو چکا ہوا ہے کہ خان صاحب کے دل میں اس ملک
اور اس ملک کے عوام کے لیے کتنا درد موجود ہے، اور وہ جینوئنلی اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے. ان کو ہٹایا گیا بیکاز ان کی جو کوشش تھی کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ساورن بن سکے اور حقیقی معنوں میں پالیسیز فارمولیٹ کر سکے جو کہ اس کے اپنے مفاد میں ہوں اور اس کے عوام کے مفاد میں ہوں، جس کی وجہ سے ان کو اس چور ٹولے نے ہٹایا ایک کنسپیرسی کے تحت. وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کسی وقت بیان کر دیں گے. تو پاکستان کے عوام کو یہ پتہ ہے، اور آج انہوں نے اس کا اظہار جو ہے اپنے ووٹ کی طاقت کے استعمال سے کر دیا ہے کہ ان کا فیتھ صرف اور صرف عمران خان کی ذات میں ہے، صرف اور صرف پی ٹی آئی میں ہے، اور پی ٹی آئی ہی ڈیزرو کرتی ہے کہ اس ملک کے اوپر حکومت کرے. میں رؤف حسن صاحب کنکلوڈ کروں گا. آخری سوال ہے، یہ خان صاحب کو جب پتہ چلا ہوگا کہ میں جیت چکا ہوں اور واضح اکثریت سے جیتا ہوں، جیل میں ہونے کے باوجود یقینی طور پر انہوں نے وہ اپنا پرانا سٹائل تو کیا ہوگا نا، جس سٹائل سے چلتے ہیں اور جیسے ریجرز کے درمیان انہوں نے مکے کا نشان بنایا تھا. دیکھیے، وہ مجھے یقین ہے کامل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا، اور ان کا بڑا ڈیپ سیٹ فیتھ ہے، اور جو ان کو اس قسم کی اتنی ساری مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرتے وقت بھی ان کا جو ایمان ہے وہ متزلزل نہیں ہوتا، وہ قائم ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ